وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا جا رہا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کتنی سمجھ آ رہی ہے؟ میں لاسٹ ٹائم ہم لوگ جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہم لوگ کر رہے تھے، وہ آیت ہی اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں اتنا بولیں کہ یہ ایک آیت پہ اگر ہم پورا دن بھی بولتے رہے تو کم ہوگا، کیونکہ آیت نمبر 83 جو ہے سورۃ بقرہ کی، یہ وہ آیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو وہاں پہ جو 10 کمانڈمنٹس ان کو ملے تھے وہ بالکل یہی آیات تھے، اور یہی آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دی۔ ہمارے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی آیات کے بارے میں کہا، دس از دا بیسک، ہمارے جو اسلام کی بیسک ہے وہ بھی یہی آیات ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقا پکا عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِين، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس میں سب سے پہلے کوئی بھی حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک نہ کرنا، وہی آیت ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ جب اپنی بات کرتے ہیں، اپنا حق یاد کراتے ہیں انسان کو، تو ساتھ ہی اپنے والدین کا حق ان کو یاد کراتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب جب یہ آیت آپ پوری پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نماز کا حکم کتنی احکامات کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ شرک کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین پہ احسان کرو، ان کا حق صرف ادا نہیں کرو، کیونکہ حق تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے بھی ان کے ساتھ یہ کر دیا تو حق ادا ہو گیا، لیکن والدین کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا ہے، اس لیے کہ جب والدین جو ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب وہ ہمیں اس دنیا میں لے کے آئے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کی معراج سمجھ لینا کہ جب ہم کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو کر دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یا ان سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے، یا ان کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو ہر قدم پر اس کے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر قدم پر اس کے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 100 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اور 100 درجات الحمدللہ اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے اچھی بات کرتا ہے، اچھی بات مینس کہ وہ ایسی باتیں ان سے کرتا ہے جس سے ان کے والدین کا دل خوش ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نور اس بندے کو دیں گے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، اس وقت جب اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بالکل ایسے اٹھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک غلطی، کوئی ایک برائی نہیں باقی بچتی ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے اس کو اٹھاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ غار میں جب 3 لوگ پھنس جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی ایک کوئی نیکی یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند ہے، وہ آئی تھی اس وقت، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پتھر ہٹا دے۔ اور ان میں سے ایک آدمی جو آخری دفعہ جو تیسرے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے والدین کے ساتھ اپنے احسان کا جو معاملہ ہے وہ یاد کراتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رب العالمین، وہ میں نے اپنے والدین پہ جو نیکی کی تھی، اگر آپ کو وہ میری نیکی پسند آئی تو اس کے عوض یہ پتھر ہٹا دیں۔ تو وہ پتھر ہٹ گیا تھا راستے سے، اور وہ باہر آ گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں کے کتنے پتھر ہٹتے ہیں ہماری راہ سے جب ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ کوئی نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے اچانک ہی یہ چیز ہمارے ساتھ ہو گئی، اچانک کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں لگی ہوتی ہیں۔
دیکھیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں، کبھی وہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، سم ٹائم بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بیماری پہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے، ان کی تو دعائیں اتنی خرچہ آ جاتا ہے، ان کی دعائیوں پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کی دعاؤں سے جو آپ کے رزق میں برکتیں آتی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے اچھے سلوک کا، احسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا دوبارہ سے کہ ٹھیک ہے میری ماں ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، دوسری دفعہ بھی انہوں نے کہا تمہاری ماں۔ پھر جب انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے تیسری دفعہ بھی کہا تمہاری ماں۔ اور پھر جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد کون حقدار ہے، تو انہوں نے کہا تمہارا باپ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ اتنا کم ہے یا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم اس دروازے کو قائم رکھتے ہو یا اس کو اکھاڑ دیتے ہو۔ باپ کی دعا کہاں پر پہنچتی ہے؟ ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے، ماں تو بیچاری ویسے ہی مانی ہوتی ہے، باپ کو منانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت کا دروازہ ہے تمہارا باپ، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَذِل قُرْبَى، جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی آسانی سے ہم لوگ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جج نہیں کرتے نا۔ اب رشتہ داروں کو تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس تو یہ بھی ہے، اگر میں نے یہ کیا تھا تو دیکھو نیکسٹ ٹائم ملا تو وہ اس نے کیسے میرے ساتھ کیا، وہ تو کرنے کا کیا فائدہ، ان کا تو اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی ہے۔ ایسے کتنی باتیں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احسان کرنے کو۔ دیکھیے نیکی کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی، مشکل تب ہوتا ہے جب دوسری طرف سے آپ کو وہ رسپانس نہیں ملے، لیکن آپ اللہ کے لیے وہ نیکی کریں۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ۔ اب دیکھیے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں نا، یہی نہیں صرف کہ اچھا ٹھیک ہے اس یتیم اتنے پیسے دے دیے چلو جی میرا کام ختم ہو گیا، نہیں، ان کے مستقبل کا خیال رکھنا، ان کا دیکھنا کہ یہ بچوں نے اسکول کیسے جانا ہے، ان کی جابس کیسے ہوں گی، ان کی اگلی زندگی، جیسے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس طرح سے آپ نے یتیم کا خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم کے سر کے اوپر جو ہاتھ رکھتا ہے نا انسان، اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پہ بلکہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے بلکہ کہ ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھنے کا ثواب حج مبرور جتنا ملتا ہے۔ اور صحابی نے کہا کہ کیا مطلب، اگر ہم اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ محبت سے دیکھیں تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ثواب نہیں دے سکتا؟ آپ سوچئے کہ ایک حج کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، لیکن ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو حج مبرور کا ثواب مل جائے گا، الحمدللہ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور وَقُولُوا، اور تم سب کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات۔ اب دیکھیے اچھی بات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے کرنی ہیں کہ لوگوں سے جب بھی بات کرو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ یہ زبان ہی کا سارا زہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل کے آر پار ہو جاتی ہے۔ جب کسی سے بات کرو تو اس چیز کا خیال رکھو کہ کسی کی عزت ہے، کسی سے محبت سے بات کرنی ہے تو اس کا اثر آپ دیکھو کہ واپس آپ کو کیا ملتا ہے۔ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا صدقہ ہے۔ اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ہم صدقے میں کیا دیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمارے پاس اب ان کو دیکھو وہ کتنے صدقے دیتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن نہیں، صرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ نے وہ پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ چغل خور کے لیے ویل ہے، اور ویل اس وادی کا نام ہے دوزخ کی، جو دوزخ بھی جس سے پناہ مانگتی ہے۔ ہم کتنی آرام سے زبان سے بات کر دیتے ہیں،
یہ سارا کہتے ہیں انسان کی جنت اور دوزخ جو ہے نا وہ یہ ہماری زبان ہی ہے بیسیکلی. اور پھر اگلا حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. دیکھیے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد والدین کی خدمت کرو، یتیموں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ان سارے کے بعد اچھی بات کہو. اب آ کے نماز کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اسلام میں بس یہی ہے کہ نماز ہے نماز ہے نماز ہے، ان کو یہ آیت بتایا کریں کہ اسلام مکمل دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام اس دنیا میں پریکٹیکل ریلیجن ہے کہ اسلام یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ریلیشن کیسے کرنا ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں بیسیکلی. ایک پہیے سے تو گاڑی نہیں چلے گی نا. اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو گیس ہے. جیسے آپ گاڑی میں گیس ڈلاتے ہیں تو پھر آپ چلتے ہیں نا. اسی طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، یہ آپ میں انرجی ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھے کام کرنے کے لیے نکلتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں نماز قائم کرنی ہے، اور آدمیوں کے لیے، گھر کے آدمیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں. اور وجہ بھی یہی ہے کہ ایک سوسائٹی بن جاتی ہے نا جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. ایوری ڈے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اسی محلے کے لوگ اس مسجد میں ہوں گے. اگر کبھی کوئی نہیں نظر آئے گا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ، پھر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ یہ بندہ نظر نہیں آیا کیا بات ہے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی وٹ ایور دا ریزن از، تو بندے کو خیال ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں. دیٹ از اے کمیونٹی سینٹر ایکچولی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے کا دیکھیں اتنا بڑا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گلوں میں سانپ لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ سانپ جو ہیں وہ ان کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا سونا ہوں، میں تمہارا سونا ہوں. جو ہم بچا بچا کے چیزیں رکھتے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے. دیکھیں زکوٰۃ دینے کے لیے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اسلام کا، ہم جب امریکہ میں جیسے ابھی ہم ہیں تو جو ہم کماتے ہیں، جو بھی ہم کماتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنا ٹیکس دیتے ہیں. الحمدللہ اسلام کا طریقہ دیکھیے کہ آپ جو کماتے ہو آپ وہ سارا کھاؤ، جو بھی آپ خرچ کرتے ہو اس کے بعد جو پیسہ آپ کا بچتا ہے، اور وہ بھی ایک پورا سال بچتا ہے، اس کے اوپر آپ کو 2.5% صرف زکوٰۃ دینا ہے. تو کیا مشکل ہے؟ وہ سارا پیسہ جو آپ کا رہ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں حصہ ہے ان غریب کا، اس مسکین کا، ان رشتہ داروں کا جو ڈیزرو کرتے ہیں. اور پھر اگلی آیت ہے کہ سما، پھر تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا مگر قلیل، تھوڑے ہی، منکم تم میں سے، وانتم موردون، اور تم سب پھر جانے والے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس بات کا کہ لوگ کتنی مشکل سے یہ احکامات پورے کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت خیال سے ان چیزوں کو کرتے ہیں. لیکن دیکھیے نماز پڑھنا پھر آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے گھر میں ہو، آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو، آپ نے نماز پڑھ لی. مشکل کیا ہوتا ہے جب ہماری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان سے بات کرتے ہیں، کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں. کہتے ہیں جب کسی کی آپ مدد کرتے ہو نا تو کبھی اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے جس وقت وہ کسی سے کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے. اور آپ جو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز تم جو میں نے رزق دیا تمہیں اس میں سے دو. اور پھر وہ تیسرے سپارے کا، آئی تھنک یا چوتھے سپارے کا شروع میں جو آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی کما ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو. وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم، تم سے پکا عہد، لا تسفکون، کہ نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم، اپنوں کا خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ کو وہ کیسے نکال رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے، انفسکم، کہ تم اگر کسی کو نکال رہے ہو جو دوسرا مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے تو وہ تم اپنے آپ کو ہی نکال رہے ہو، وہ تم ہی ہو. جیسے یہ بالکل وہی اس انداز ہے کہنے کا، من دیارکم، ان کے گھروں سے، ثم، پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا تھا اس بات کا، وانتم، اور تم تشہدون، اور تم اس کے گواہ بھی ہو. ثم، پھر انتم،
تم سب ہاؤلائی وہی ہو، تقتلونا تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، مینز اپنے بھائیوں کو، وتخرجونا اور تم نکالتے ہو، فریقن ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرونا تم سب مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یأتوکم آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو اس کا، وَهُوَ مُحَرِّمُ اور وہ تو پہلے ہی حرام تھا تم پہ، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم فدیہ دے کے اس کو چھڑا رہے ہو، تو یہ تو پہلے ہی تم پہ حرام تھا کہ تم نے ان سے جنگ نہیں کرنی تھی، تم نے ان کو مارنا نہیں تھا، تم نے کسی اور کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ آج بھی دیکھیے کیا ہے، ایک مسلمان کو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کرتا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہمیں کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں ایک ایک بات کو۔ قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ایک آیت ایسے آپ سنا کریں جیسے آپ پہ، ہم پہ میرے پہ نازل ہو رہی ہے، اس طرح سے سنا کریں، اور تبھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک ایک آیت جیسے کہتے ہیں نا کہ خزانے کھلے ہوئے ہیں اس کے اندر، کہ میں بار بار جب کہتی ہوں نا، کبھی میں کوئی آیت پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں یہ آیت مکمل قرآن ہے، تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر آیت ہی مکمل قرآن ہے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے، آپ بلیو کریں اتنا ڈر لگتا ہے یہ پڑھ کے، کہ میں آج بھی جب اپنی کلاس میں، کیونکہ میں یہاں پہ آنے سے پہلے اپنی کلاس کرا کے آتی ہوں، کہ اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آیت کو پڑھ کے میں نے جب اس کو سمجھنا شروع کیا تھا تو مجھے پورے قرآن کی بیسیکلی سمجھ آئی، کہ آپ بھی غور سے سنیے گا اور آپ انڈر لائن اس آیت کو کر لیجئے، اور اس کو بلکہ اپنے فریج پہ لگا لیں تاکہ آپ اس کو بھولے نہیں، کہ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض الکتاب کتاب کا، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض بات کا۔ سمجھ آئیے اس بات کی نا، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ والی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم نے مان لیا، اور یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم نے نہیں مانا۔ ہوتا ہے نا ایسے، کتنے احکامات ہم اتنے آرام سے درگزر کر دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں، اب جب اتنی نیکیاں کی، اب اگر یہ بات نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو آیات رکھتی ہوں، اسی چیز کو آپ نے بس غور سے یہ ایک سینٹنس اپنے دماغ میں رکھنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور اس پہ ہم نے سب سے پہلے تو میں آپ کو آیت نمبر، کیونکہ اس کی تفسیر جو ہے نا میں قرآن سے ہی آپ کو کر کے دینا چاہتی ہوں، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل۔ اب دیکھیے یہ پورا ترجمہ، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس میں تو تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سارے لوگ جب اس آیت پہ آتے ہیں نا، تو وہ جو سورۃ بقرہ میں ہم نے جو بقرہ کا قصہ پڑھا تھا نا، کہ گائے کا قصہ پڑھا تھا، کہ کس طرح سے انہوں نے سوال پہ سوال پہ سوال کر کے اتنا مشکل کر دیا تھا، بالکل ہمارا وہ حال ہے۔ اس آیت کے بعد تو یوں لگتا تھا کہ یہ قصہ بالکل اس کے ساتھ ہی میچ کرتا ہے، کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے، لازواجکا اپنی بیویوں سے، وبناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، ونسائی اور عورتیں، المومنین، یہ غور سے سنیے، نساء المومنین مومن عورتوں سے، یدنینا کہ قریب کر لیں، لٹکا لیں، قریب کر لیں، پاس کر لیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنے جلباب، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، ان کے یعرفنا کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین اور نہ وہ تکلیف دی جائے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ پردے کی آخری آیت ہے جو سورۃ احزاب میں اتری تھی، کہ اللہ سبحانہ جلباب، دیکھیں جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو جیسے ہماری لینگویج میں ہم کیا کہتے ہیں، شلوار قمیض دوپٹہ جیسے ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ شلوار پہنو تو آپ کیا سر کے اوپر شلوار تو نہیں پہن کے آئیں گے نا، انڈرسٹوڈ ہے، شلوار پہننی ہے تو ہم نے شلوار کہاں پہننی ہے۔ کوئی کہے گا کہ قمیض پہنو تو ہم نے کہاں قمیض پہننی ہے۔ جلباب اس بڑی سی چادر کو کہتے تھے جو اوپر سے نیچے تک ڈھانپ لیتی تھی۔
تو جب یہ آیت اتری تھی تو مکہ کے لوگوں کو اور مدینہ کے لوگوں کو اچھے سے پتا تھا کہ جلباب کیا کون سی والی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی کر دیا یدرینا علیہن من جلابیبہن، کہ بڑی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال دو. اور پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ ہم اگر یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ نساء المومنین ہم ہے نہیں ہیں، تو یہ آیت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے تھی اور ان کی بیویوں کے لیے تھی، تو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نساء المومنین جو ہیں یہ ہم ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا نا اس کے بارے میں. فما پس نہیں جزاؤ سزا من یفعل جو یہ کرے ذالکا یہ منکم تم میں سے الا مگر خزیون. خزیون کہتے ہیں بہت گندی رسوائی کو. رسوائی ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن یردونا وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف. دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے یہ چیزیں جب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اللہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورۃ شورا کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ ہے. اب دیکھیے قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَاتٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو بھی مصیبت تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کے شر کی وجہ سے پہنچتی ہے. کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر. اور سورۃ زمر میں دیکھیں اس ایک آیت کی تفسیر کتنی آیات میں آ رہی ہے. سورۃ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 51 میں، پہلے لوگوں پر جو مصیبت آئی وہ ان کی برائیوں کی وجہ سے آئی جو انہوں نے کی، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں جلد اپنے کرتوتوں کے برے انجام کو دیکھ لیں گے. یہ لوگ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان اتنے رحیم ہیں، وہ موقع پہ موقع دیتے ہیں بندے کو. دیکھیے اپنے موقع دیکھیے، جب ہم سے کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی آپ ایک اندازاً میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے کسی کے بارے میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چگلی لگانا وہی ہوتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں آپ نے بات کہہ دی جو آپ نے کسی سے سنی تھی اور وہ بات بے شک سچ بھی تھی، لیکن اگر اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ آپ کو معاف کرے گا اگر آپ نے اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی غلط بات کہی ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیاں معاف کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہمیں معاف کرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ بندہ کس وقت واپس پلٹے گا. ہمیں موقع ہی اب ہر کوئی ہم میں سے اپنی زندگی دیکھے کہ ہماری زندگی کے بھی سٹیپ ہوتے ہیں. جب ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں ہونی شروع ہوتی ہے، تو پھر ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی ہم درس پہ جاتے ہیں، کبھی کوئی عالم کا لیکچر سننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ایک سٹیج بائی سٹیج ہم چلتے جاتے ہیں. پھر جب ہمیں احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا، او مائی گاڈ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی تو اس طرح سے کیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جب تمہیں احساس ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس مغفرت کی دعا کر لو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے. کوئی گناہ تمہیں تکلیف آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل اما تعملون، جو تم کرتے ہو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا وقت ہم زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کرتے کہ وہ لکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے نا، تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. ہماری نگاہ کہاں اٹھتی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے. میں آپ کو
اب اس صورت ایک جو صورت انفطار کا تھوڑا سا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں اسی صورت کی تفسیر میں، کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو، جزا کا دن قیامت کا دن ہے نا، جزا کے دن کو، سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ، اور بے شک تم پر نگران مقرر ہے، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین لکھنے والے باعزت فرشتے، یعلمون یعلمون ما تفعلون، وہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کو جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک نیک لوگ جو ہے وہ جنتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور جو گناہ گار ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں ڈالے جائیں گے دوزخ میں اس دن. وما ہم عنہا بغائبین، کہ تم اس سے کہیں بھاگ کے غائب نہیں ہو سکو گے، اس دن تم کہیں چھپ نہیں سکو گے. وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حساب کتاب کا دن کیا ہے. اور پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حساب کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس، دیکھیں نکرہ استعمال ہوا ہے، ایک شخص بھی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن فیصلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا. کس کی سفارش لے کے جائیں گے ہم؟ ہمیں تو امید ہے نا بڑی بڑی، ہم نے امیدیں بڑی بڑی لگائی ہوئی ہیں، یہ بخشا دیں گے، اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے وہ بخش دیں گے، اگر وہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ سفارش ہمیں بچا دے گی. بچائے گی ان کی سفارش ان لوگوں کو جو متقی لوگ ہیں، ان سے جو غلطیاں تھوڑی بہت ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ ان کی سفارش سے نکل جائیں گے. لیکن آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن حکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا. اس دن کی تیاری ہے، یہ دنیا جو ہے نا وہ اس آخرت کی تیاری ہے. یہاں پہ جنت کا وعدہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ سکھ کا وعدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے. اگر دکھ بھی آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کتنی نیکیاں ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے سارے گناہ ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا، اب سورۃ ملک جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے بہتر عمل، احسن عمل. ایک ہوتا ہے نا احسن کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ ایک ہوتا ہے حق کو اس کا حق دے دینا، حق سے بڑھ کے دینا، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. روز پڑھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، کہ تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ دنیا میں احسن عمل کون کرتا ہے. اور وہ دیکھ لیجئے وہ 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دی ہیں. ہمیں قرآن میں اس کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی چیز ہمیں قرآن میں بتائی ہے کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے کرنا ہے، ہم نے رشتہ داروں کو کیسے نبھانا ہے، ہم نے غریب اور یتیم لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. ہمارا مذہب پورا کمپلیٹ مذہب ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے سونا کس کروٹ ہے، ہم نے اٹھنا کس کروٹ ہے، سوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، ایون باتھ روم کے اندر جاتے وقت کیا پڑھنا ہے، باتھ روم سے باہر آتے وقت کیا پڑھنا ہے. ایک ایک جگہ پہ رہنمائی ہے، ایک ایک جگہ پہ گائیڈنس ہے. ہماری زندگیاں، میں نے کیا کہا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ارد گرد گھما دو. پھر دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم کیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا
کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے چھوٹا عذاب انسان کے اوپر دنیا میں یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے ماتحت لوگوں کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے. اور ہمارے ماتحت کون ہے؟ ہماری اولاد ہے نا. اللہ اکبر. ایک ایک لفظ کی باریکی کو جب ہم جانتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کون سی دنیا میں مزے سے پھر رہے ہیں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرات، آخرت کے بدلے میں. کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو کتنی ہوگی، ایک دن تو ختم ہو جائے گی نا. آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ تو انہوں نے جب دیکھا تھا وہاں پہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. کہتے وہ مبلغ تھے جو جھوٹی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لگا کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کے جھوٹی احادیث بیان کرتے تھے. اسی لیے مجھے یہ ڈر لگتا ہے. میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کو واٹس ایپ پہ کبھی کوئی حدیث آتی ہے تو جب تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ یہ صحیح حدیث ہے، آگے فارورڈ نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی سزا ہے اس کی. دیکھیے دنیا کی زندگی میں اگر ہم اللہ کی نافرمانی لے کے اگر کوئی ایسی حرکت بھی کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ایسی پارٹیز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، یا ہم مکس گیدرنگ کے ایسے فنکشن میں جاتے ہیں جہاں ڈانس، ناچ، گانا سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دل کو اچھا لگ رہا ہے یار، اب تھوڑا سا تو چلتا ہے نا. تو کس کے بدلے میں کر رہے ہو؟ وہ لوگوں نے کہتے بیچ دی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ اکبر. مومن کی زندگی تو ویسے ہی بکی ہوئی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہاں سے بات چلتی آ رہی ہے یہاں پہ. فلا یخفف عنہم، اور وہ نہیں کم کرے گا. یخفف کہتے ہیں کم کرنے کو، وہ نہیں کم کرے گا عنہم ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے منافق کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتایا تھا کہ اس کا وہ دوزخ کے آخری درجے پہ، یہ مسلمان وہ منافق جو ہے وہ آخری درجے میں ہوگا جس کو درک کہتے ہیں. اور ویل کس کے لیے ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کس کے لیے تھا؟ دیکھیں ویل تو وہ ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں ڈراؤ نا، ہمیں جب بھی آپ بات کرتے ہو ڈراتے ہو، بھئی ڈرائے نہ تو اور کیا کرے. یہ چیزیں تو اب دیکھو تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہے. ہم دیکھیں کتنے آرام سے کسی کے بارے میں بات کر کے اس کے پورے بخیو دھیڑ آتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اتنا نارم بات ہوگی بھئی اب پارٹی میں اگر بات بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم بات کیا کریں؟ اب ہم کیا منہ بند کر کے بیٹھے رہے؟ کیا ہمیں اچھی باتیں کرنا بھول گئی ہیں؟ ہمیں قولوا للناس حسنا کرنا بھول گیا ہے. ہم اچھی بات نہیں کر سکتے. ہم نے ضرور کسی کے بارے میں چغلی لگانی ہے یا کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، تبھی ہمیں مزہ آئے گا. دیکھیے یہ جو کوششیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اوہ یہ غلط بات ہے، ہمیں نہیں کرنی، اور جب ہم کوشش کرنے شروع کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری وہ کوششیں ہی اچھی لگ جانی ہیں. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، صرف یہی آپ دعا کرتے رہو گے انشاءاللہ.